آپ لوگوں کو اگر تھوڑا بہت یاد ہو، جو لوگ پچھلے سال بھی آتے تھے، تو ہم لوگوں نے ایک چھوٹی سی سیریز رکھی تھی جس میں ہم نے لوگوں کو یہ بتانا چاہا تھا کہ قرآن کیا چیز ہے، اس کی کیا میگنیفیسنس ہے، یہ کتنا عظیم کلام ہے. لیکن ابھی معاشرے کے اوپر غور و فکر سے پتہ چلا ہے کہ قرآن جتنی بھی عظیم چیز ہے اور بتانے والے جتنے بھی اعلیٰ ہوں، میں یہ سوچ رہی تھی یعنی کہ کیا بات کی جائے، تو میں نے سوچا کہ یہاں پر یہ ایک چھوٹی سی برانچ ہے اور اس کے زیر تحت تقریباً کم سے کم 30-40 سب برانچز ایسی ہیں جہاں پہ کام ہو رہا ہے، جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ 10-10 ہزار پیمفلیٹس جو ان سے ہیں وہ اس چھوٹے سے سٹی میں جو ان سے ہیں وہ بانٹے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو کسی طرح بتایا جائے کہ قرآن کیا چیز ہے، اس کی کیا شان ہے اور یہ کس طرح سے دلوں پہ اثر کرتا ہے. تو میں نے سوچا کہ اتنا تو ہمارا شہر نہیں ہے جتنا ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں اور جتنا ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور اس میں سے 2 بڑی برانچز اس کے علاوہ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی میجر غلطی کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہم تالے کو غلط چابیاں لگا رہے ہیں. ایک ہم نے مسئلہ کیا ہوتا ہے، وہ میری سسٹر نے ایک سٹوری سنائی کہ ایک عورت اسکول سے آئی چھٹی کر کے اور پریشان تھی، اور اس نے جلدی بس آئی اور جلدی سے نا ایک، آپ کو پتہ ہے نا چھٹی کے ٹائم پہ جو گھر آتے ہیں تو کیسی ایمرجنسی ہوتی ہے اور جلدی کھانا اور یہ وہ، تو جلدی سے ایک چابی لگا رہی ہے، دوسری چابی لگا رہی ہے، تیسری لگا رہی ہے اور تالا ہے کہ کھل نہیں رہا. تو اتنی دیر میں اس کا ہسبینڈ بھی آ جاتا ہے، ایک اور پریشانی. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم کون سی چابی، تو یہ میرے پاس ہے، تم کون سی چابی لگا رہی. تو ایک دم وہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی مرضی یہ چابیاں لگاتے جائیں لیکن اگر وہ غلط ہیں تو تالا نہیں کھلے گا. اس واقعے سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم لوگ بڑی جلدی میں ہیں اور ہم لوگ فرسٹریشن میں ہیں. کچھ معاشرے میں کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جن کے لیے سپیڈ کو کم کرنا پڑے گا، رکنا پڑے گا 2 منٹ کے لیے. تو ایک جتنا معاشرہ تیزی سے بہتا چلا جا رہا ہے، میں آپ کو یہ کہوں گی کہ کوئی بھی بڑی بڑی باتیں اور قرآن کی عظمت وہ بڑی دور کی چیز ہے، وہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ سکتی until and unless ہم 2 منٹ رک کے ذرا اپنے ہاتھ میں چابیوں کے گچھے کو دیکھ لیں. کیا میں اپنے پرابلمس کو ٹھیک طرح سے ٹھیک والی چابی لگا رہی ہوں یا نہیں؟ میں قرآن پڑھ رہی ہوں، رمضان میں قرآن ختم ہو رہے ہیں، مسجدوں میں تراویاں ہو رہی ہیں، نوافل ہو رہے ہیں، ہم میجورٹی 5 وقت کی نمازی ہے، صبح کی تلاوت اکثر لوگوں کا معمول ہے، لیکن وی آر اسٹل ڈپریسڈ. ہمارا اسٹریس لیول ابھی بھی زیادہ ہے، ہماری پریشانیاں، ہماری بیماریاں بہت زیادہ ہیں، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ قرآن تو بہت بتایا جا رہا ہے لیکن شاید کہیں اس کی روح مسنگ ہے، روح شاید اس کی ہم تک نہیں پہنچ رہی. اچھا جی، اور بھی اس کے علاوہ آپ لوگ پلیز، کیونکہ دیکھیں آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں نا، تو آپ لوگ اتنے ہی عظیم ہیں جتنا کہ ایک قرآن بتانے والا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یو آر چوزن، الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں بھی چنا، اینڈ یو آر آلسو چوزن، آپ لوگوں کو بھی اللہ نے چنا ہے. آپ یہاں آ کے بیٹھے ہیں تو آپ یہاں کسی سے بھی کم نہیں ہیں. آپ کو یہ بات یاد پتہ ہوگی نا کہ 100 بار خدا جھانکتا ہے، اس کی رحمت کسی پہ بندے پہ اوپر آتی ہے تو اس کو لیے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جی اس بندے کے قدم اس جگہ کے لیے اٹھیں. تو آپ اگر یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں، پورا شہر تھا نا، اس شہر میں سے سب لوگ تو یہاں نہیں آئے، آپ ہی کیوں یہاں آئے ہیں؟ تو آپ کا دماغ، آپ کا شعور، آپ کا عقل، آپ کی ذہنی صلاحیتیں، there is something special in you, that's why you are here. کیوں ورنہ آپ کے ساتھ کے کچھ لوگ سو رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. what is the problem behind؟ ابھی فیصلہ نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں، وہ ایک اسکالر کا سن رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اے بندے تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے سجدہ نہیں کیا، جا تجھے اللہ نے اس قابل ہی نہیں سمجھا.
تجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ تو آگے سجدہ کر. اچھا ہم سمجھتے ہیں ہم نے نماز نہیں پڑھی. اللہ نے اس قابل ہی نہیں سمجھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ نے اس قابل سمجھا ہے. تو سب سے پہلے آپ اپنی اہمیت کو سمجھیے. اٹ مینس دیر از اے لاٹ آف سم تھنگ ویری ایکسٹراڈنری ان یور مائنڈس, دیٹس وائی یو آر ہیئر. تو اس لیے اگر میں کوئی سوال پوچھوں تو صحیح سوچ کے, سیدھا یا غلط یا جو بھی آ رہا ہے, لیکن سوچیں اور جواب دیں. مجھے یہ بتائیں کہ قرآن اتنا عظیم ہے. یہ میری اور آپ کی کتاب نہیں ہے, نہیں نا. یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کو بنانے والا ہے, چلانے والا ہے, پالنے والا ہے, ان کے اندر مخلوقات کو رکھنے والا ہے. سمندروں کی, صحراؤں کی, خشکی کی, پودوں کی, نباتات, حشرات, یہ سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. ان کو دیکھ رہا ہے, ان کو مینٹین کر رہا ہے. یعنی سروائیول کریٹر بھی ہے, مینٹینر بھی ہے, سروائیور بھی ہے, اور اس کے بعد ہر لمحہ ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے نا. وہ یہ حکمت اور یہ نظام ہے جو ہر وقت ہر بندے کے لیے اس نے چلایا ہوا ہے. میرے اور آپ کے لیے بھی اسپیشل طرح کے انتظامات ہو. اس ہستی نے یہ کتاب اتاری ہے. ایسا ہی ہے. اچھا اس کے بعد ساری دنیا ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس کی عظمت اور اس کی اتنی زیادہ ہے. 1400 سالوں میں اس کی آب و تاب ختم نہیں ہوئی. ساری کتابیں ختم ہو گئی, عظیم فلسفی آئے, لٹریچر ختم ہو گئے, لیکن یہ کتاب ہے کہ جتنا اس کو دباتے ہیں یہ اتنا ہی اونچا آتی ہے. دنیا کے لیول پہ تو یہی ہو رہا ہے, لیکن امت کے لیول پہ اور میرے لیول پہ, یعنی کہ ایک انسان کے اندر ابھی اس کی عظمت وہاں تک اونچی نہیں جا رہی. یہ مسئلہ ہم نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا وجہ ہے؟ آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ جی اتنے لوگوں کو ہم نے بلایا, اتنے لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو جب ٹاسک دیا جاتا ہے کہ جی آپ لوگ بتائیں, تو وہ بھی آ کے یہی بتاتے ہیں کہ جی بڑے لوگوں کو بتایا لیکن کوئی بات ہی نہیں سنتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی قرآن کتنا عظیم ہے, کیا ہے, یہ کیا چیز ہے. ایسا ہے نا. تو ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے مسئلہ کہاں ہے. مسئلہ کیا قرآن کے اندر ہے. جب آپ کسی دعوت میں جاتے ہیں لیکن اور وہاں کھانے شاندار قسم ہوں, لیکن آپ کے اندر گڑبڑ ہے, آپ کی طبیعت, آپ کا اسٹمک سیٹ نہیں ہے, تو بریانی جتنی بھی اچھی ہو اور کھانا جتنا بھی اعلیٰ ہو وہ آپ کو اچھا لگتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا اس دعوت کے اندر محنت نہیں کی گئی, یا وہ کھانے اچھے نہیں تھے؟ پرابلم کھانے میں ہے یا پرابلم یہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن تو عظیم ہے لیکن یہاں لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے. یا تو یہاں بیماری ہے یا یہاں بھوک ہی نہیں لگی. اچھے سے اچھا کھانا, ایک ہی دعوت ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ کیا کھانا تھا, مزہ آ گیا. اور ایک دفعہ میں بہت زیادہ بیمار تھی اور یہ بیٹا چھوٹا پیدا ہوا تھا اور اتنی دیر سے کچھ کھایا نہیں تھا, پیا نہیں تھا. تو سسٹر حلوہ بنا کے لائی. میں حلوہ بالکل بھی نہیں کھاتی, تو حلوہ بنا کے لائی. میں نے حلوہ کھایا اور میں نے کہا کیا حلوہ بنایا ہے, ایسا حلوہ تو میں نے کبھی کھایا ہی نہیں. میں نے اپنی بہن کو کہا اور ابھی تک اس کو یاد کرتی ہوں. وہ بہت حیران ہیں. اس کے بعد انہوں نے اس سے زیادہ محنت سے زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کی, وہ میں نے کھایا تو میں نے کہا نہیں یہ ویسا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حلوے میں تو اہتمام زیادہ ہوئے لیکن بھوک ختم ہو گئی ہے, بھوک ہی نہیں ہے آپ, تو دوسری دفعہ کھانے میں اس لیے مزہ نہیں آیا. جتنی آپ کے یہاں پیاس ہے, جتنا آپ کو یہاں بھوک لگی ہوئی ہے نا دل میں اپنے اندر, تو اگر آپ کے سامنے ایک آیت بھی آ گئی, ایک سوکھی روٹی کا نوالا بھی آ گیا, تو بھی آپ کہیں گے واہ کیا بات ہے, مزہ آ گیا کھانے کا آج تو. ایک ہی کھانا, ایک دعوت سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واہ کیا کھانا تھا, اور دوسرا کیا کہتا ہے کوئی نہ نمک سی نہ کوئی ذائقہ ہی نہیں. ایک ہی قرآن ہے, کوئی اٹھتا ہے تو کہتے ہیں آج کا تو لیکچر ایسا تھا کہ اللہ زندگی بدل جائے گی, اور وہیں کچھ لوگ اٹھ کے جاتے ہیں اور ان کے کہتے ہیں کہ کیا تھا, کچھ نہیں, اور شاید بتانے والے میں ہی کمی تھی, کوئی خاص بات نہیں تھی. یہ فرق کا کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے کہ ابھی ہمیں بھوک ہی نہیں لگی قرآن. اب یہ سوچنا ہے کہ ہمیں بھوک کیوں نہیں لگی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے شفا ہے, اس میں تمہارے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے یہ اس کے لیے شفا ہے, یہ رحمت ہے.
وہ کہہ رہے ہیں اس میں سکون ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں تمہارے لیے اندھیروں سے نجات ہے، یہ ظلمت ہے، یہ فرقان ہے، یہ برہان ہے، یہ تمہاری زندگی کے لیے ہدایت ہے. اور یہ اگر یہ مبشرات ہیں، یہ اتنا کچھ کون کہہ رہا ہے؟ لیکن وہ مبشرات مجھے کیوں نہیں محسوس ہو رہی؟ وہ رحمت، وہ شفا، ہماری تو بیماریاں اسی طرح ہی ہیں. میرا ڈپریس، میری انزائٹی، میرا سٹریس، میرے پرابلمس ایز اٹ از ہے لائف میں. ابھی یہاں سے اٹھیں گے، آج آپ نے 2 گھنٹے کا قرآن سنا، اس میں صبر کی بات آئی ہے، اس میں شکر کی بات آئی ہے، اس میں ڈراوا بھی آیا ہے، اس میں ہدایت کی اور چھوٹی چھوٹی بے شمار باتیں آئی ہیں. کچھ چیزوں میں اگزامپلس دے کے آپ کو بتایا گیا ہے. لیکن ابھی یہاں سے اٹھنے کے تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگ اپنی باتیں چیک کریں تو یہی ہوں گی. کوئی آپ کو کہے گا کہ ذرا ادھر آؤ، میسج چیئر ادھر کروا دو، نہیں آج تو بچوں نے جلدی آنے، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. میں یہاں بھی اتنی مشکل سے آئی ہوں نا، آپ کو نہیں پتا. میری نہیں، میں بہت مصروف ہوتی ہوں اصل میں نا. تھوڑی دیر بعد وہی ہماری گھر جائیں گے تو بچے اگر کمپلین کر دیں گے، ہسبینڈ کر دیں گے، تو ہم کہیں گے ان لوگوں کو انہیں پتہ نہیں کب ہدایت آئے گی، اور یہ لوگ کیوں ہماری ان ساری کی ساری نا، یعنی میں تو یہ بیچاری اتنی محنت کر رہی ہوں لیکن ان لوگوں کو کچھ احساس ہی نہیں ہے. تو آپ کے منہ سے جو باتیں نکلیں گی ساری نیگیٹو باتیں نکلیں گی، منفی باتیں نکلتی ہیں. اور ہم لوگ اسی طرح، اور گھر والوں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں بدلتے. بات یہ نہیں ہے کہ گھر والے نہیں بدل رہے، بات یہ ہے کہ میں نہیں بدل رہی. بات یہ ہے کہ میرے دل کی بنجر زمین پہ پھوار صحیح طرح پڑی ہی نہیں ہے. وہ جو پھوار پڑی ہے وہ زمین اتنی سوکھی بھی تھی یا اتنی بند تھی یا آپ نے اس کے دروازے بند کیے ہوئے، وہ کہیں صحیح اندر گئی ہی نہیں، پینیٹریٹ ہی نہیں کیا اس نے. تو ہم نے ان چیزوں کے بارے میں ذرا سوچنا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، اب یہ دیکھیں ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، اب وہ جب تک گھر میں پھرتا رہے اور کہتا رہے کہ اسے پرابلمس بھی ہو رہے ہیں، پریشان بھی ہو رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، چکر آ رہے ہیں، نظر نہیں ٹھیک سے آ رہا، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ مجھے لگتا ہے ہو جائیں گے آپ لوگ. 2 منٹ مجھے یہ بتائیں، ایک بندے کے سر میں درد ہو رہا ہے، اس کو چکر آ رہے ہیں، اسے دھندلا دھندلا نظر آ رہا ہے، اور وہ اسی طرح سارے گھر کے کام کرتا رہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ شکر ہے کہ آپ کو یہ تو پتہ چلا کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا خود تک. کیا کرنا پڑے گا؟ ٹیسٹ کیسے کریں گے؟ ریسٹ. اوکے، اچھا ریسٹ کریں گے. اوکے، ریسٹ کے بعد بھی اگر ٹھیک نہیں ہوتا پھر ٹریٹمنٹ کریں گے. ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے؟ ڈائگنوز کیسے کریں گے؟ شاباش، ہری اپ ہری اپ. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ڈاکٹر کے پاس کون سا بندہ جاتا ہے؟ جو بیمار ہوتا ہے. بیمار تو وہ ہوتا ہے، لیکن اب میں بیمار ہوں، بہت عرصے سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہی. کیوں نہیں جا رہی؟ ضرورت تو ہے، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، لیکن میں جا نہیں رہی. وائی؟ سستی ہو سکتی ہے، فیس ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے پاس دینے کے لیے پیسے نہ ہو. اس کا اسٹیمنا، لیکن وہ اپنے اسٹیمنے کو خراب کر رہا ہوتا ہے، اسپائل کر رہا ہوتا ہے پوری ہیلتھ کو. جی اچھا گڈ. ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر کہ چاول بھی نہیں کھانے، پکوڑے بھی نہیں کھانے، ٹھنڈا پانی بھی نہیں پینا. اوکے، اور جی کیا بات؟ میڈیسن کھانے سے کچھ لوگوں کو ڈر لگتا ہے، وہ کہتے ہیں ادھر ہی بیٹھے رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس آنے کی. اور جی ٹائم ویسٹ ہوگا، یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ٹائم کہاں سے اتنا نکالیں. اور جی، اور ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اچھا نہیں، تو ایک ایکسیپشنل کیس ہے بالکل. اچھا جی، اور اس بات کو میں ایسے کہوں گی کہ بعض اوقات وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ شاید جو یہ کام ہے، کھانا پکانا زیادہ ضروری ہے اور یہ گھر کی صفائی زیادہ ضروری ہے، اور ابھی ڈاکٹر کے پاس چلے گی تو یہ سارے کام کون کرے گا؟ تو وہ بھی اتنا اہم ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا. اور جی، اور ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتے ہم؟ یس شاباش. انتظار میں ہوتے ہیں کہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بڑی سچی بات ہے. ابھی اور سوچیں، میں نے آپ کو کہا تھا نا، جی اس کی طرف بھی آتے ہیں. جی اور
کوئی لے کے جانے والا نہیں ہوتا، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. اور جی اور بھی سوچیں، شاباش جلدی کریے، سوچنے کا عمل تیز کریں. ہم ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ہائے انجیکشن لگاتے ہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں درد ہوتا ہے. اچھا اور اچھا بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس ڈاکٹر کے پاس جائیں. اتنے سارے ڈاکٹر ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کون سا بہتر کرے گا، ابھی پتہ ہی نہیں ہے کون سے ڈاکٹر کی سلیکشن بعض اوقات نہیں ہو رہی ہوتی. اچھا جی اور اپنی پرواہ ہی نہیں ہوتی اتنی. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے گھر کی، بچوں کی اور چیزوں کی زیادہ پرواہ ہوتی ہے اور اپنی پرواہ نہیں ہوتی، تو ہم اس کو ٹالے جا رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی جی آپ کوئی اور سو بعض اوقات کہتے ہیں کہ پہلے بھی تو اتنی میڈیسنس کھائی تھی تو کون سا ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہے، بیسیکلی ہوتا یہ ہے ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہے. سب کو پتہ ہے کہ بیمار ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ وہ شخص کرتا ہے جو ریئلائز کر لے کہ اس کو اس بیماری، یہ بیماری سنجیدہ ہے، یہ میری ہیلتھ خراب کر دے گی، مجھے اسے ٹھیک کرنا ہے. جب تک وہ یہ ریئلائزیشن نہیں کرتا کہ اس کو علاج کروانا چاہیے، تب تک وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا. تب تک وہ ساری وہی باتیں کر رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے فیس ہو سکتا ہے لے کے کون جائے گا یہ، لیکن جو ہی اسے کوئی کہہ دے تمہارے سر میں گلٹیاں ہیں ان کو چیک کراؤ، تم پتہ ہے آج کل گلٹیاں ان کو بعد الٹرا ساؤنڈ ہو رہے ہیں تو وہ تو کینسر نکل آتا ہے. اس کو ریئلائزیشن ہوتی ہے اس دن یہ تو بڑی گڑبڑ ہو سکتی ہے. آئی مسٹ گو ابھی نہیں، چھٹی لے کے آئیں، جائیں مجھے لے کے جائیں، ابھی میں نے جانا ہے. جیسے ہی اس کو ریئلائزیشن ہوتی ہے، جیسے ہی وہ سوچتا ہے کہ اس کو علاج کروانے کی ضرورت ہے، تو وہ ساری چیزیں مینیج کر لیتا ہے. وہ ڈاکٹر کا انتخاب بھی کرتا ہے، وہ پین کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے، وہ فیس بھی کہیں نہ کہیں سے لے کر کرنے کی کوشش کر لیتا ہے. ساری چیزیں جتنی ہم جن کی وجہ سے ہم نہیں جا رہے ہوتے، اس وقت بچوں کو نیبرز کو پکڑا دیتے ہیں اور یا پھر ساس امی کے پاس، دادوں کے پاس چھوڑ آتے ہیں، یا امی کو بلا لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں. جیسے ہی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہیں اور میری بیماری بڑی سویر ہے اور مجھے اسے ٹھیک کرنا ہے، آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جب ہم آ جاتے ہیں، ڈاکٹر کو اگر آپ آ کے باتیں بتاتے ہیں، اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ ڈاکٹر بڑا صحیح ہے، اچھا علاج کرے گا، لیکن آپ ڈاکٹر کے پاس آ کے اسے بتاتے ہیں کہ وہ کہتا ہے جی آپ نے پکوڑے کھائے تھے بہت زیادہ، آپ نے پانی کے اوپر سے جو ان سے وہ فوراً تربوز کے اوپر سے پانی پی لیا تھا، اور یا پھر اس طرح کی وہ آپ سے 4 5 6 سوال کرتا ہے، یا کوئی غلط ٹیبلٹ کھائی تھی، کچھ کیا تھا. اب آپ وہاں پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں تو ڈائگنوسس ٹھیک ہوگا؟ آپ اسے چھپا لیں، نہیں وہ میں نے کام اتنا زیادہ کیا تھا تو تھک گئی تھی تو اصل میں اس لیے بیمار ہو گئی تھی، علاج صحیح ہو جائے گا. سوچ کے ڈاکٹر کو ٹھیک بات بتانی پڑتی ہے. ایسے ہی ہے، ٹھیک بات بتانی پڑتی ہے، سوچنا پڑتا ہے. اور جب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بی بی ذرا صحیح طرح سوچیں، آپ نے کیا کھایا تھا، کس چیز کے بعد آپ کے ساتھ یہ ایسا ہوا، کیا آپ نے کیا تھا، کوئی آپ کے چکر آپ کو آنے شروع ہوئے تھے، کیوں آنے شروع ہوئے تھے، کیا ہوا تھا. ایسے ہوتا ہے نا. پھر آپ ذہن پہ زور ڈالتے ہیں، پھر ڈاکٹر کو بتاتے ہیں. وہاں ہم فوراً سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا جو لوگ ڈاکٹر کو جا کے یہ کہتے ہیں نہیں میرے ابو اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مغفرت کرے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، ان کو اپنا جو سائن ہوتا تھا نا کہ میرے کمر میں شدید درد ہے، ٹانگوں میں شدید درد ہے، اب ڈاکٹر نے وہ دیکھا تو میرے ابو کو ہائی ڈوز دے دیتے تھے میڈیسن. تو آپ ڈاکٹر کو جتنا سویر بتاتے ہیں وہ اتنی ہائی ڈوز کرتا جاتا ہے. اگر آپ اس کو آپ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ ہے ابھی قابل برداشت درد ہے، لیکن ہم اگر یہ کہ درد ایسا ہے کہ برداشت ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اسٹیرائڈ پہ ڈال دے گا آپ کو سیدھا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو ڈاکٹر کو سچ سچ بتانا بھی ضروری ہے اور بتاتے بھی ہیں ہم، تاکہ وہ ہمیں اس کے لحاظ سے میڈیسن دیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر آپ وہاں پر اس کو بتاتے ہیں اور اس نے میڈیسن لکھ دی، اب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ٹیسٹ کروانا پڑے گا، بلڈ دینا پڑے گا، بلڈ ٹیسٹ کرائیں، انجیکشن لگوانا پڑے گا، یہ ڈرپ لگوانی پڑے گی. اور وہاں پر آ کے اگر وہ فیصلہ کر لے کہ نہیں میں چھوڑو بس یہ بس ایسے ہی کہہ رہا ہے چھوڑو رہنے دو، تو پھر کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ اگین ٹھیک نہیں ہوگا، پھر ٹھیک نہیں ہوگا.
پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ پھر اپنا ذہن بناتا ہے کہ دیکھو بلڈ دینا پڑے گا، ٹیسٹ ہونا پڑے گا، ٹیسٹ ہوں گے تو پتہ چلے گا نا، اس کو اپنا ایکس رے کروانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد کہیں جا کے ڈائگنوسس ہوتا ہے۔ اس وقت ہم سارے لوگ یہ جو پہلے کا پروسیس ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس تو آ گئے ہیں، لیکن وہ جو پچھلی ساری چیزیں ہیں نا، وہ کیا ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن یہ جو اتنا سارا پیچھے سوچنے کا کام ہے نا، یہ نہیں ہو رہا۔ ہمیں ریئلائزیشن نہیں ہے کہ ہم واقعی بیمار ہیں، ہم کہاں سے بیمار ہیں، کس جگہ سے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کا علاج نہ کروایا۔ جو لوگ چھوٹی بیماری کا علاج نہیں کراتے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، انہیں بڑی بیماری ہو جاتی ہے۔ جو اپنے بلڈ پریشر کو ہلکا لیتے ہیں برین ہیمریج ہو جاتا ہے۔ جو لوگ چھوٹی سی زخم کو نہیں کرتے بازو کا تو انگلی کاٹنی پڑ جاتی ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو چھوٹی بیماری کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو پھر بڑے نقصان سے گزرنا پڑے گا۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بولتی ہوں۔ ہم دوسروں کو تو کے ساتھ بولا جانے والا جھوٹ تو سب جرم سمجھتے ہیں، لیکن جو جھوٹ میں اپنے ساتھ بول رہی ہوں وہ مجھے نہیں پتہ چل رہا۔ سب سے پہلے مجھے یہ سمجھنا ہے کہ قرآن عظیم کتاب ہے تو مجھے کیوں نہیں لگ رہی، لیکن میں نے جب آپ سب لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے بہت عظیم کتاب ہے۔ بھی اگر اتنی عظیم کتاب ہے تو یہ میرے مسئلے کیوں نہیں حل کر رہی، یہ مجھے کیوں سکون نہیں دے رہی، یہ میری امت کے حالات کیوں نہیں بدل رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میں نے قرآن کو پڑھنے کا سمجھنے کا فیصلہ نہیں کیا ابھی تک، یا پھر اگر پڑھ رہی ہوں تو غلط جگہ پہ اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہوں، میرا پڑھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو لوگ ابھی اس کی طرف آئے نہیں ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بلا شبہ عظیم کتاب ہے، لیکن اس سے ہم لوگ ثواب کما لیتے ہیں، اور اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، ایک گیدرنگ رکھتے ہیں، 10-12 لوگ بلاتے ہیں، 6-7 قرآن ختم کر کے تھوڑی دیر کے لیے سکون ملتا ہے، اور پھر وہ یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا تو طریقہ غلط ہے، یا سمجھ نہیں صحیح سے آ رہی ہے، یا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ اس کی عظمت کو کس طرح میں نے اپنے اندر لے کر آنا ہے۔ 2 منٹ کے لیے رکیں، سوچیں غلطی کہاں ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مصروف ہیں، ہم اس وجہ سے نہیں آ پاتے، جو کہتے ہیں ہم بیمار ہیں، ہم اس وجہ سے نہیں آ پاتے، جو لوگ یہ کہتے ہیں اگر یہ اتنی ہے سب لوگوں کے عظیم کتاب ہے تو کیا وہ سوچنے کی بات ہے، پھر یہ ہونا چاہیے تھا پتہ چل جائے کہ ڈاکٹر بھی ٹھیک ہے، پتہ چل جائے میڈیسن بھی اعلیٰ دیتا ہے، تو وہاں تکلیف برداشت کرتے ہیں نا، سب کچھ کرتے ہیں، ادھار لے کے علاج کرواتے ہیں، اور یہاں تک کہ کیمو اتنی شدید ریڈیشنز دینی پڑتی ہیں۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، منہ پک جاتا ہے، اندر سے پک جاتا ہے، کھانا باہر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی قسم کا جو قرآن کو ٹھیک سے پڑھنا شروع کرتا ہے یہی مرحلہ اس کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن اس کی بیماریاں اس کو دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ دکھائے گا لیکن آپ آنکھیں بند کیے ہوئے دیکھنا نہیں چاہ رہے، ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی ہے لیکن رپورٹ آپ دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، کبھی ٹھیک نہیں ہو۔ اس کتاب کے لیے خود سے سچ بولنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر کیا آپ سارے لوگ، اگر آپ کو قرآن اتنا عظیم لگا تو جو نئے لوگ آئے ہیں کیا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ رمضان کے بعد میں نے اس کو سیکھنا سمجھنا شروع کر دینا ہے؟ یہ سارے لوگ رمضان کے بعد غائب ہو جائیں گے اور باہر جا کے کہیں گے قرآن بہت عظیم کتاب ہے۔ ایسا ہوتا ہے، ہم نے خود سے سچ بولنا ہے۔ یہ جو خود سے سچ بولنے کا مرحلہ ہے، بعض اوقات میری خالہ کہتی ہیں کہ زوبیا تسی لوگ تو اتنے بڑے لوگ ہو گئے، تسی ساڑھے گھر آتے ہی نہیں ہو، تو ہم فوراً آگے سے میں انہیں کہہ دیتی ہوں بس خالہ ہم اتنے مصروف ہیں نا، سر میں اتنا کام ہوتا ہے۔ تو میں نے پچھلے کچھ عرصے میں سوچا یہ جو میں ہر دفعہ خالہ کو کہہ دیتی ہوں کہ خالہ میں اتنی مصروف ہوں، اور یہ بیچ میں تو میرے پاس کئی دن فارغ آئے ہیں، میں وہاں کیوں نہیں جا رہی، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم مصروف بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ نے ارادہ ہی نہیں کیا ہوتا۔ میں نے سوچا میں نے تو ارادہ ہی نہیں کیا، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں وہاں جانے کا، ایسے انہیں کہہ دیتی ہوں۔ اور پھر کبھی کہتے ہیں خرچہ بہت ہو جائے گا، کبھی شوہر ہی نہیں لے کے جائیں گے، پتہ ہوتا ہے ہسبینڈ ہی نہیں لے کے جائیں گے، یا پتہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے بچوں سے سفر نہیں کر سکتے، یا آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہاں رہنا آسان نہیں ہے، یا آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اتنی شدید گرمی ہے کون نکلے بھائی گھر میں بیٹھے رہو۔ ہوتا یہ ہے ہم ساروں کے ساتھ کہ سچے عذر، جینون ریزنز اور غلط باتیں
اتنی مکس اپ ہوئی ہیں، سچ اور جھوٹ اتنا ملا ہوا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو جب ہم سے پوچھتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بچے سے جیسے اسٹوڈنٹ سے پوچھا بیٹا آپ نے کیوں نہیں سبق یاد کیا، تو وہ کہے کہ مس کل مہمان آ گئے تھے. اب مہمان بھی آئے ہوتے ہیں لیکن اس نے مہمانوں سے آنے سے پہلے آنے والا 1 گھنٹہ ضائع کر دیا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں بتاتی ٹیچر کو. یہ کیسے بتائے گی؟ یہ تو تب بتائے گی جب وہ رکے گی، جب وہ سوچے گی، جب وہ اپنے اندر جھانکے گی. جب وہ اندر جھانکے گی، اس پروسیس کو کہتے ہیں تزکیہ کرنا. یہ جو بھی ہم نے سوچا ہے نا، یہ اندر جھانکنے کا سفر. ایک باہر تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے، قرآن عظیم تب بننا شروع ہوتا ہے جب آپ اندر جھانکنا شروع کرتے ہیں، اندر کی رپورٹ باہر لے کر آئیں. واٹ از دا ایگزیکٹ ریزن؟ اندر جھانکنا شروع کریں. یہ ہے تزکیہ، اس کو کہتے ہیں تزکیہ. اچھا، ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آل از فائن. اللہ کو پتا تھا کہ یہ لوگ جھوٹ بولیں گے، یہ کہیں گے جی نماز پھر 5 وقت کی پڑھتے ہیں، صلہ رحمی جی سارے رشتہ داروں کو ہم تو کھانا کھلاتے ہیں، کل افطاری کروائی ہے اور میں نے اتنا صدقہ یہاں پہ اتنی زکوٰۃ دی ہے، 10,000 یہاں دی ہیں، 5,000 وہاں دی ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، تو پریشانی کس بات کی ہے؟ اتنا ٹھیک ہے ہم لوگ؟ نہیں، کچھ گڑبڑیں ہیں، وہ سوچنی پڑیں گی، وہ سوچنی پڑیں گی ہمیں. جب ابھی یہاں پر ہم نے سارے کام کیے ہیں لیکن وہ چیز، وہ اسپرٹ غائب ہے بیچ میں سے. لوگوں کو دیکھا دیکھی کی ہے، اندر سے آپ کے طلب نہیں اٹھی تھی اس چیز کی. اس کو ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. واٹ از دا جینوئن ریزن؟ میں خالہ کے گھر کیوں نہیں جا رہی؟ کیا پیسے خرچ کرنے سے گھبرا رہی ہوں؟ کیا سفر سے گھبرا رہی ہوں؟ کیا گرمی سے گھبرا رہی ہوں؟ بہت ساری ریزنس ہوں گی. جی ایک سیکنڈ ہم آخر میں کرتے ہیں. تو قرآن ہم کیوں نہیں پڑھ رہے، کیوں نہیں اس کو تھام رہے، کیوں یہ ہمارے ہر وقت ہر گھنٹے کی کتاب نہیں بن رہی؟ اس لیے یہ نہیں ہے کہ مصروف ہے، مصروف بھی ہیں، بچے بھی تنگ کرتے ہیں، بیمار بھی ہیں. اتنی ساری ریزنز کے ساتھ آپ کو 2 منٹ اور اندر جھانکنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. آپ نے ابھی اس کو اتنا امپورٹنٹ سمجھا ہی نہیں ہے، ابھی آپ کو ریئلائزیشن ہی نہیں ہوئی کہ زندگی قرآن کے بغیر ادھوری ہے، زندگی قرآن کے بغیر ایک بنجر میدان ہے. ابھی ہمیں یہی نہیں پتا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بغیر زندگی چل سکتی ہے، گزر سکتی ہے. اس لیے ہم لوگ قرآن بھی کہیں سن لیتے ہیں، قرآن خوانی بھی کروا لیتے ہیں، وہ بھی ہو جاتا ہے کام، اور اس کو بھی سب چیپٹر رکھ لیتے ہیں، اور زندگی میں پرابلمس، پریشانیاں، غیبتیں، جھوٹ، کرپشن، ملاوٹ، دھوکہ دہی، اس پڑوسن سے جھوٹ، اس سے، اس رشتہ دار سے حسد، وہ لوگ ہیں ہی ایسے ہیں، ہم لوگ تو اتنے اچھے ہیں، ہم نے تو اتنا اچھا برتاؤ کیا، وہ لوگ اچھا رسپونڈ ہی نہیں کرتے، اور لوگوں کی زیادتیاں، یہ سب کچھ وہاں ہے. لیکن جس نے قرآن پڑھ لیا ہوتا ہے اس کو سارا کچھ یہاں نظر آ رہا ہوتا ہے. آج سے اپنے اندر جھانکنا شروع کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو پاک نہ ٹھہراؤ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ٹھہراتے ہیں؟ ہم سب لوگ اس جرم میں شامل ہیں. ہم سب لوگ خود کو ٹھیک سمجھتے ہیں، ہم خود کو صحیح سمجھ رہے ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں قرآن بڑی اچھی کتاب ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن معاشرے کا گند کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ کیا آپ لوگ ایک پارلر میں فیشیل کروانے جاتے ہیں تو وہ آپ کو 2 منٹ میں مساج کر کے فارغ کر دیتی ہیں؟ آپ سبزی لینے جاتے ہیں، 6 بینگن ٹھیک ڈلیں گے، بیچ میں 2 خراب ڈلے ہوئے ہوں گے، فروٹ خراب ڈلا ہوا ہوگا. سڑکوں پہ سفر کرتے ہیں، آج سڑکیں ڈلی ہیں، کل ان میں کھٹے پڑے ہوئے ہیں. وہ کون کر رہا ہے؟ آپ گھر سے شاپنگ کر کے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھ لو اس کی یہ قیمت تھی اور اس نے مجھے 600 کا دے دیا، 200 کا کپڑا تھا. یہ ساری پریشانیاں ہیں نا، تو یہ پھر کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ ہمارے گھر جب ہماری نندیں، ہماری ساسیں آتی ہیں، ہماری بھابیاں آتی ہیں، ہم ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ انہوں نے بچوں کی کوئی تربیت نہیں کی، اتنے اس کے نالائق بچے ہیں کہ اللہ اللہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور وہ تو اتنی نالائق، وہ اتنی پھوڑ، اسے تو کھانا ہی نہیں بنانا آتا. اس طرح یہ سارا کچھ ہمارے منہ سے کیسے نکل رہا ہے اگر قرآن ایک عظیم کتاب ہماری زندگی میں شامل ہے تو؟ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ وہ اللہ ہے جس کو پاک کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کس کو پاک کرتا ہے؟ یہ اللہ کی چاہت کس کے لیے ہوتی ہے؟ یہ اللہ کی چاہت اس کے لیے ہوتی ہے جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، جو یہ مانتا ہے کہ میں بیمار ہوں، جو یہ مانتا ہے کہ میرے اندر غلطی ہے. ورنہ کبھی یہ کتاب اثر نہیں کرے گی. سب سے پہلے سچ بولیں اور یہ مانیں، یہ ایڈمٹ کریں میں بات غلط طریقے سے کرتی ہوں، میں دوسروں کی تعریف نہیں کرتی ہوں، میں دوسروں سے جلتی ہوں، میں دوسروں کو صحیح مقام نہیں دیتی،
لوگوں کی شکر گزار نہیں ہوں، میں اپنے ہسبینڈ کی شکر گزار نہیں ہوں. میری نندوں میں پرابلم ہے لیکن میرے میں بھی پرابلم ہے. میرے ہسبینڈ بہت ڈانٹتے ہیں لیکن ڈسپلن کی کمی میرے اندر بھی ہے. میرے بچے بہت تنگ کرتے ہیں لیکن میں بھی اونچا چیختی ہوں، میں بھی اونچا چلاتی ہوں. ہمیں دوسروں کی بیماریاں، دوسروں کی ساری غلطیاں تو بہت اچھے سے نظر آ رہی ہیں، لیکن میرے پرابلمز کیا ہیں مجھے وہ نہیں نظر آ رہے. سب کی نظریں باہر ہیں لیکن نظریں اندر کرنے کی ضرورت تھی. یہ قرآن کام نہیں کرے گا. یہ کہے گا اپنے آپ کو پاک کرو، پہلے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کا کام شروع کرو. اپنے اندر جھانکیں گے تو بہت سارے کالے دھبے لگے ہوئے ہوں گے، لیکن ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اپنا وہ والا چہرہ دیکھیں. لیکن میں آپ کو اگلی ٹاک سے پہلے، اگلی گفتگو سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ پلیز آج گھر جا کے یہاں سے اٹھنے سے اپنے اندر جھانکنا شروع کر دیں. ایک دم لوگوں کو کہیں گے، مثال کے طور پر آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی صدقہ کریں، آپ کہیں گے ہماری وہی پوری نہیں ہے، رک جائیں، جسٹ اسٹاپ. کون سی چابی لگانی ہے میں نے اس مسئلے کو؟ کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ سوٹ تو میں ابھی 3000 کا خرید لوں گی، پھر میں زکوٰۃ صدقہ کیوں نہیں دے رہی؟ جسٹ اسٹاپ اینڈ تھنک، اسٹاپ اینڈ تھنک. تھوڑے سے پیسے وہاں سے بچ سکتے ہیں. وہ جو میں پیزا منگوا لیتی ہوں، وہ شام کو جو میں 1000 کا کھانا باہر سے آرڈر کر لیتے ہیں، اس کو کٹ کر دیں اور یہاں پر صدقہ خیرات میں ڈال دیں. اگر میرے بچے تنگ کر رہے ہیں، جسٹ اسٹاپ ٹو ٹیل ادرس دیٹ مائی چلڈرن آر ٹیزنگ می. جسٹ تھنک فرسٹ. میں ان کے ساتھ پیار سے، محبت سے ان کی تربیت کرنا چاہ رہی ہوں. میں ان کو اللہ کا دین دینا چاہ رہی ہوں. میں ان کو اچھے سے بات سکھانا چاہ رہی ہوں. ہمارے پڑھے لکھے طبقہ بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن اثر نہیں کر رہا. قرآن میرے اوپر اثر کر رہا ہے. کیا میں اس کے اندر اترنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں آیتوں کو سمجھنے، تدبر کرنے، سیکھنے کے لیے اپنے ٹیچرز کے پیچھے پھر رہی ہوں؟ کیا ہم استادوں کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے استادوں کو رش کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیے کہ اس استاد سے مجھے خیر مل سکتی ہے، یہ مجھے سکھا سکتا ہے، ان کو پکڑو، اس ادارے کو پکڑو، اس قرآن کو، اس کتاب کو، یہاں سے کچھ مل سکتا ہے؟ کیا میرے اندر یہ طلب، یہ جستجو، یہ کوشش، یہ آ چکی ہے؟ نہیں. ہم قیمت نہیں دینا چاہتے. قیمت اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی بڑے ٹھیک ہیں. آپ ہوں ٹھیک تو ہوں، لیکن ہم بھی بڑی چیز ہیں بھائی. آپ بہت اچھے انجینئر ہیں، آپ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں، آپ بہت اچھی ساس ہیں، ہو سکتی ہیں، ہوں گی، لیکن یہاں جو کتاب چاہتی ہے ہم ویسے نہیں ہیں. اس کے لیے مجھے ماننا پڑے گا کہ میرے اندر کمی ہے، میرے اندر کہیں کالے دھبے لگے ہوئے ہیں. تو اللہ کی یہ جو چاہت ہوتی ہے، جس کو یہ صلاحیت ملتی ہے، جس کو یہ صلاحیت مل گئی اپنے اندر جھانکنے کی اور اپنی غلطیاں نکالنے کی، کہ میں کہاں لوگوں کے ساتھ زیادتی کر جاتی ہوں، برا بول جاتی ہوں، میری غلطی ہے، تبھی تو لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں. میری غلطی ہے جو لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. کہیں تو میری بھی غلطی ہے نا کہ لوگ میرے پیچھے جا کے میری باتیں کرتے ہیں. یہ سب کی لڑائیاں میرے سے ہی کیوں ہوتی ہیں؟ سب کی ٹکر میرے سے ہی کیوں ہوتی ہے؟ مجھے سوچنا ہے کہ میں بھی کہیں غلط کرتی ہوں. میرے انداز میں کیا غلطی ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں ہر جگہ جدھر بھی جاتے ہیں ادھر کے مالک مکان برے لگتے ہیں. ہمیں تو اتنے برے مالک مکان ملتے ہیں. نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم کرایہ دار ہی بڑے برے ہو. ہم نے سوچنا ہے. ہمیں ڈاکٹر برے ملتے ہیں، ہم مریض ہی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے نہ ہوں. ہم نے ہر چیز میں اپنے دوسرے کو بولنے لگے، فوراً اپنے اندر جھانکنا شروع کریں. یہ کام شروع ہوگا تو پھر مسئلہ نکلے گا، پھر بیماری نکلے گی، پھر اصلاح کا عمل شروع ہوگا، پھر ٹھیک میڈیسن آپ تک پہنچے گی. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اثر نہیں کر رہا، پہلے وہ دیکھیں میرے اوپر کتنا اثر کیا ہے. مجھے اس کی آیتیں سمجھ میں آ گئیں. میں نے تو سورہ البقرہ کو بنی اسرائیل کا قصہ سمجھا تھا، میں نے تو گائے والوں کا قصہ سمجھا تھا. میں نے تو اس کو اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں کہ ایک حکم ملتا ہے تو میں 10 طرح کے بہانے کرتی ہوں. کون سی موٹی پتلی، پیلی والی، کالی والی، سفید والی. ہم تو وہ قصہ پڑھ کے کہتے ہیں کتنے بے وقوف تھے یہ بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کر دو تو کر دو. وہ گائے ذبح کرنے کا حکم جب ہمیں ملتا ہے، وہ ہمیں جب اپنی محبتوں پہ چھری چلانے کا کہا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں. ہم 10 طرح کی چیزیں بولنا شروع کر دیتے ہیں. عذرات ہیں، عذر و بہانے. نہیں وہ اصل میں یہ ہے نا، اصل میں یہ ہے نا، اصل میں یہ مصروف ہے، اصل میں بچے چھوٹے، اصل میں لوگ سمجھتے ہیں، اصل میں لوگ کوآپریٹ ہی نہیں کرتے، اصل میں جہالت اتنی ہے نا. نہیں،
پہلے میں نے اپنے اندر سوچنا ہے، میں نے کیا اس قصے کو، بنی اسرائیل کے اقدام کو اپنے لیے سوچنا شروع کیا ہے، یہ مجھے کیوں آئینہ دکھایا جا رہا ہے اتنے شروع میں قرآن کے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اللہ کی، اس کے اللہ کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت بھی ہے، لیکن وہ لوگ جو یہ احساس رکھتے ہیں کہ مجھے ایک خدا دیکھنے والا ہے، آپ کی سوچوں کو ایک خدا دیکھنے والا ہے، تو یہ سوچنا شروع کریں، غلط بولنے اور غلط سوچنے سے پہلے، عذر اور بہانے پیش کرنے سے پہلے 2 منٹ کے لیے یہ سوچیں، کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، کیا میں ٹھیک سوچ رہی ہوں؟ لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا، ٹیچر سمجھیں گے واقعی کل مہمان آئے ہوئے تھے، لیکن تھنک پہلے کے کتنے گھنٹے میں نے ضائع کیے ہیں۔ خود سے سچ بولیں، اپنا محاسبہ کریں۔ رمضان تو رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم اپنے احتساب کا عمل تیز کریں، کہا ہی یہ گیا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس کا یہ ایمان ہے کہ ایک خدا ہے اور جس نے یہ روزہ رکھ کے سوچا، احتساب کیا اپنا، یہ کیوں کر رہی ہوں، یہ کیا کہہ رہی ہوں، یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ تمہارے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، پچھلے گناہ۔ احتساب کیجئے، تزکیہ کیجئے، یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کا کام شروع کر لیا۔ یہ تزکیہ کا ورڈز قرآن کی اسپرٹ ہے، بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اس کے بعد بڑی تکلیف آتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے، رپورٹ دے کے بعض اوقات لوگ گرنے والے ہو جاتے ہیں، دھچکا لگتا ہے مجھے یہ بیماری ہے۔ جی ہاں، میں جھوٹ بولتی ہوں، میں کامچور ہوں، میں نے کبھی قرآن کو اتنا اہم سمجھا ہی نہیں، میں نے قرآن کو اس نظر سے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ معنی عظیم کتاب ہے، لیکن میں اس کو نسخوں کی کتاب سمجھتی ہوں، میں اس کو وردوں اور وظیفوں کی کتاب سمجھتی ہوں، یہ میری دن اور رات سنوارنے کی کتاب ہے، میں نے تو اس کو کبھی اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس لیے نہیں دیکھا تھا کہ کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، تو میں نے پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا۔ آئیے اپنے اندر جھانکنے کا سفر شروع کرتے ہیں، اپنا تزکیہ کرنا شروع کرتے ہیں، اپنا احتساب کرنا شروع کرتے ہیں۔ آج سے ہم لوگوں کو بری باتیں کہنا بند کر دیں گے اور سب کا سب کچھ اپنے اندر جھانک کر بات کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ بیماری کہاں ہے اور کیا ہے، پھر میڈیسن لیں گے، پھر اچھے ڈاکٹر کا بھی انتخاب کریں گے اور اچھی میڈیسن کا بھی انتخاب کریں گے۔ میڈیسن بہت اعلیٰ ہے، یہ قرآن کسی کو بیمار نہیں رہنے دے گا، بلیو می۔ سٹارٹ کیجئے اگر چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ نہریں جن کے یہ باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یہ ملیں گی، یہ جنت عدن ملے گی۔ ذالک جزاء من تزکا، لیکن یہ اس کو ملے گا، یہ اس کا بدلہ ہوگا جو اپنے آپ کو پاک کرنا شروع کرے گا، جو اپنے اندر جھانکنا شروع کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگلی دفعہ آپ لوگوں کے تجربے کے ساتھ اگلے سیشن میں